اللہ اللہ اللہ۔ نیز دوستوں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ نوجوان بچے رات بھر موبائل میں کھیل کھیلتے ہیں، انسٹاگرام پر جی، فیس بک پر، یوٹیوب چینلوں پر جی، اور واٹس ایپ پر رات بھر کھیلتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، اور خدا کی قسم کچھ بھی تو نفع نہیں ہے۔ ہم نے جس کو محبت کے الفاظ لکھے، جس نے محبت کی داستانیں سنائی، محبت کے دعوے کیے، حرام تھا یہ سب حرام تھا۔ یہ سب باتیں اس کا جی 10واں حصہ بھی اگر بیوی کے ساتھ گزارتے اور یہ میٹھے میٹھے الفاظ آپ بیوی کے ساتھ جی شیئر کرتے تو بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت بیٹھتی، اور یہ عبادت تھا۔ یہ تذکرہ کرنا، یہ جاگنا، اس کے ساتھ پیار بھرا محبت بھرا وقت گزارنا، شیئر کرنا، یہ عبادت تھا۔ اور دوسرے کے سامنے ہم نے یہ ٹائم شیئر کیا، یہ حرام میں گزارا، تو نیکیاں تو صفر ہیں، پلس گناہ اپنے سر پر لاد لیے۔ نیز اپنے گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیوں پر نظر رکھو۔ بالغ بچی، اس کو پرسنل فون مت دو۔ بیٹی میرے پاس فون ہے نا، جب میں گھر میں ہوں 15 منٹ 10 منٹ جی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تمہیں نہیں بیٹھ۔ جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تمہارا شوہر دے، اور شوہر کو بھی چپ چاپ کان میں کہہ دینا، اینڈرائڈ تو دلانا ہی مت، اسمارٹ فون تو دلانا ہی مت۔ یہ اینڈرائڈ فون، یہ اسمارٹ فون عورتوں کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، یہ تو بزنس مین لوگوں کی ضرورت ہے، یہ تو ایجاد کیا بزنس مین لوگوں کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے جتنے فارغ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اینڈرائڈ استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اینڈرائڈ استعمال کر رہے ہیں، اور اینڈرائڈ استعمال کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ایک ایک لمحہ، جس میں ہم سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جس کی بڑی بڑی فضیلت ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے پر بندوں کو جی جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنی محبت عطا فرمائیں گے، جنت کے باغوں میں اضافہ ہوگا، جنت کے محلوں میں اضافہ ہوگا۔ قبرستان میں جا کے پوچھو وہ کوئی سبحان اللہ پڑھ سکتے جی؟ اس لیے کہ دارالعمل سے وہ گزر گئے، اب وہ تڑپتے ہوں گے قبروں کے اندر، ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر آئیں، اللہ ہمیں چانس دیجئے، ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ، نہیں چانس ملے گا ہمیں، اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے تو ہم گنوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو قرآن پاک کو سینے سے لگا کے رکھو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، ذکر و اذکار اہتمام کے ساتھ کرو، یاسین شریف کی تلاوت روزانہ کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو، استغفار درود شریف تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھو، ایک نظام بناؤ۔ جس طرح سے صبح سے شام تک ڈفرینٹ ٹائپ کے کھانے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، روزانہ چائے کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی الگ اسنیک ہوتا ہے، کبھی برگر ہوتا ہے، کبھی پیزا ہوتا ہے، کبھی باسی روٹی ہوتی ہے، کبھی سالن ہوتا ہے، کبھی تازہ روٹی ہوتی ہے، کبھی باسی سالن ہوتا ہے، کبھی پراٹھے ہوتے ہیں، کبھی گھی سے تلی ہوئی روٹی ہوتی ہے، کبھی بھجیے ہوتے ہیں، کبھی سموسے، کبھی کھمن۔ یہ ڈفرینٹ ناشتہ ہے کہ نہیں؟ پھر دوپہر میں کھانے میں یہ آئٹم نہیں ہوتے، دوپہر میں پھر دال ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، بریانی ہوتی ہے، کچھ اور سالن ہوتا ہے، کڑھی کھچڑی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے، سالن ہوتا ہے۔ شام کو پھر دوپہر والا کھانا نہیں، پھر وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو دوستو اس مٹی کے جسم کے لیے، اس مٹی کے پیٹ کے لیے ہم ایسے ٹٹمبے کرتے ہیں، دنیا بھر کے ایسے نخرے کرتے ہیں، اور اگر وہی سالن ریپیٹ ہو جائے یا 2 وقت آ جائے تو بیوی پر لال پیلی آنکھیں کرتے ہیں۔ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی نیکیاں کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک اللہ اکبر کی، ایک تیسرے کلمے کی جی، ایک لا الہ الا اللہ کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، تاکہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ذکر میرے نام اعمال میں جمع ہو جائیں۔ کبھی تلاوت کی عبادت جی، کبھی ذکر کی عبادت، کبھی خدمت خلق کی عبادت، کبھی بھوکوں کو کھلانے کی عبادت، کبھی پیاسوں کو پلانے کی عبادت، طرح کی عبادتیں ہم کیوں نہیں کرتے دوست؟